بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ کر حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں گے تاکہ آخرت میں یہ ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلم الترمیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عطا وغیرہ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان لعین نے اسے گمراہ کرنا چاہا، کئی داؤ پیچ کیے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی۔ کیا تم میں سے کوئی مرد میدان ہے کہ جو عابد برسیسا کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے؟ اس نے گمراہ کرنے کا کام، ایک شیطان جس کا نام ابیس تھا، اس نے کہا اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جمایا اور ریاکارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا، اور 40 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس ابیس شیطان نے بڑی محبت کے لہجے سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان ابیس ہمتن عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا۔ اب فرمائیے آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر برسیسا اپنے حجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد ابھی شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا وہ شیطان ابیس ہمتن عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا۔ عربی کا مقولہ ہے کہ جنس جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ آخر کار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں 1 برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں اور تواضع اور فروتنی اختیار کی۔ انہوں نے بڑی ریاضت کی ہے، یہ رب کی بہت قریب ہے۔ افسوس ہے کہ کوئی آج تحقیق نہیں کرتا کہ جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں کہیں وہ شیطان ہی نہ ہو یا اس کا نمائندہ۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہتات ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس طرح آج کل جاہل پیروں کو بڑا رتبہ دیتے ہیں کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آخر کار ابیس شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست یا ہم مسلک کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ میرے پیر و مرشد کا امر ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ عابد برسیسا نے کہا کہ اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اکٹھے رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا، اب تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسا سنا تھا ویسا نہیں دیکھا۔ اب میں جاتے وقت آپ کو تاکید عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، حالانکہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وظیفے کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں، بیمار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اسی بیماری میں مبتلا رہو گے۔
لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔ ایک دن اس نے ایک شہزادی کو جا کر اس کا گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا۔ اب حکومت کی بھاگ دوڑان ان کے چاچا کے ہاتھ میں تھی۔ شہزادی کے بھائیوں نے بڑا علاج کروائے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا اور روز بروز مرض بڑھتا گیا۔ دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ ابیس شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کرواؤ، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور ابیس شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخر ایک دن وہ بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کرایا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے پھر اس کا گلا گھونٹا اور انسانی شکل بن کر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کراؤ تو صحت یاب ہوگی، ورنہ نہیں، اور بہتر یہ کہ ولی کے حجرے کے ساتھ ایک عمدہ کمرہ بناؤ، ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر آ جاتا اور دم کرتا، اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت عود کرتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور اس شہزادی سے اس نے مزہ اڑایا اور پھر مسلسل مزہ اڑاتا رہا، حتیٰ کہ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کو حمل کر دیا ہے، بڑی رسوائی ہوگی۔ اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑی کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب ابیس شیطان اس شہزادی کے 3 بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا، آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اس کا قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ عابد نے کہا، اس کو جن اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہنے لگا، فلاں ورانے میں اور فلاں پہاڑی کے پاس وہ مدفن ہے۔ پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آن کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑ کے پاس ہے، اور کپڑے کا ایک دامن شیطان نے دفن کرنے وقت باہر رکھا تھا، وہ نظر آ رہا ہے۔ قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے راہب برسیسا کے حجرے کا گھراؤ کیا اور اسے گرا دیا اور خوب مارا پیٹا، زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا، جہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت عالیہ میں برسیسا نے یہ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختہ پر کھڑا ہوا تو ابیس شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا، تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی۔ کہنے لگا، میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا کہنے لگا، اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا، مجھے سجدہ کر تو میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا، میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں۔ میرا مطلب و مقصد یہی تھا
کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقام عبرت ہے کہ اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرے گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور جہنم رسید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔